واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 35 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تمام ویڈیوز پر کمنٹ اور لائک کی درخواست کی جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب واقعے کی جانب۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے بڑے دھیمے اور نرم لہجے میں اپنے انٹیلیجنس کمانڈر، جس کا نام عاصم عمر تھا، جسے حاکم ملتان ابو نصر داؤد کے محل میں بھیجا گیا تھا، اسے کہا کہ اپنے ہر گناہ کی تفصیل میری زبان سے سننا چاہو گے یا اس عورت کی زبانی یا پھر اپنی زبان سے خود اقرار کرو گے؟ ناظرین، عاصم عمر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی نوک اپنے پیٹ پر رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا یا اسے پکڑتا، اس نے تلوار اپنے اندر گھونپ دی اور اپنے جسم کے آر پار کر دی۔ ناظرین، سلطان نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو شہر سے باہر پھینک دو، کیونکہ غداروں کو کفن نہیں دیا جاتا۔ عاصم عمر ابھی تڑپ رہا تھا جب محافظ اسے اٹھا کر لے گئے۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو تیاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ فوج کو کوچ کا حکم دو، ہم ملتان پر حملہ کریں گے، لیکن ہمیں راستے میں کئی مارکے لڑنا پڑیں گے۔ بت پرستوں کے ساتھ ہمیں کرامتیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ معزز ناظرین، عاصم عمر نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر غداری کی سزا پالی۔ وہ باہر دھوپ میں پڑا تڑپ تڑپ کر مرا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی ڈال دے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے پسماندگان پر یہ مہربانی کی کہ انہیں عاصم کی لاش لے جانے کی اجازت دے دی۔ عاصم عمر سلطان کی فوج کے پرانے اور تجربہ کار سالاروں میں سے تھا، مگر نسوانی حسن، شراب کے نشے اور تھوڑے سے علاقے کی حکمرانی کے لالچ نے بڑے بڑے قلعے سر کرنے والے اور لاکھوں کے لشکر کو دین و ایمان کی درانتی سے کاٹ پھینکنے والے سالار نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ دی۔ ناظرین، عاصم عمر کا بیٹا قاسم عمر اسی فوج کے ایک جیش کا کماندار تھا۔ وہ بھی خوب جوان تھا، دلیر تھا اور فن حرب کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ ناظرین، باپ نے اسے بچپن سے ہی سپاہی بنا دیا تھا۔ اسے جب اطلاع دی گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش لے جائے تو ایک صدمہ یہ ہوا کہ اس کا باپ ایک نامی گرامی سالار تھا، مر گیا ہے، اور دوسرا صدمہ یہ تھا کہ وہ ملتان گیا تھا اور اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ وہ سمجھا شاید اس کی لاش ملتان آئی ہے۔ قاسم کو اس کے باپ کی موت کا پیغام دینے والا آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ناظرین، قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باپ کی لاش باہر دھوپ میں پیٹ کے بل خون میں لت پت ڈوبی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں تلوار اتری ہوئی تھی۔ قریبی عمارت کے برآمدے میں سلطان کا ایک سپہ سالار ابو عبداللہ محمد طائی کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ وہ سالار تھا جس کا ذکر اکثر تاریخوں میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، قاسم بن عمر کو اپنے باپ کی لاش کے پاس حیران و پریشان کھڑے دیکھ کر ابو عبداللہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ابو عبداللہ کو اس جوان کماندار پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ناظرین، سپہ سالار ابو عبداللہ نے قاسم سے کہا کہ تمہیں اور زیادہ حیران ہونا چاہیے تھا۔ دل سے اپنے باپ کی محبت نکال کر اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی محبت پیدا کر کے میری بات اور اپنے باپ کی موت کی وجہ سنو تاکہ تمہیں زیادہ صدمہ نہ ہو۔ ناظرین، قاسم بن عمر نے کہا کہ خون کی تازگی بتاتی ہے کہ انہیں یہاں اور ابھی قتل کیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تو ملتان گئے ہوئے تھے، ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ ناظرین، ابو عبداللہ نے کہا کہ تمہارا باپ اپنا قاتل خود ہے، یہاں اس کا کوئی دشمن نہیں، مگر اس نے خود اپنے ساتھ دشمنی کی، اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ دشمنی کی۔ ابو عبداللہ نے اسے پوری تفصیل بتائی اور بتایا کہ تمہارے باپ کا کیا قصور تھا۔ قاسم پوری توجہ سے سنتا رہا۔ قاسم نے کہا کہ کیا اپنے باپ کے قصور کی سزا مجھے بھی بھگتنی پڑے گی؟ کیا مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ ناظرین، ابو عبداللہ نے کہا کہ سلطان نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ سلطان کے بعد میں ہوں جو تمہارے متعلق فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں نے بھی تمہارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ تم نوجوان ہو اور تمہارے سامنے پوری عمر پڑی ہے، تمہیں
میرے عہدے تک پہنچنا ہے، اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ سوچو اور سمجھو کہ گناہ میں کتنی کشش ہوتی ہے کہ عاصم جیسا دیندار سالار اس کے جال میں آ گیا۔ دیکھو کہ گناہ میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ عاصم جیسے سالار نے اپنی پوری فوج کو اور سلطان جیسے حکمران کو شکست دلوانے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مروانے کا انتظام کر دیا تھا۔ پھر اس سے عبرت حاصل کرو کہ گناہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو عاصم جیسا شیر دل سالار بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر لیتا ہے۔ تم نوجوان ہو، نوجوانوں کا ذہن ذرا سی ڈھیل اور اشاروں سے گناہ آلود خیالات کا آشیانہ بن جاتا ہے۔ قاسم نے کہا، کیا مجھے اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ ابو عبداللہ نے کہا کہ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، اپنے باپ کی لاش کے پیٹ سے تلوار نکال لو اور لاش لے جاؤ۔ ناظرین، قاسم نے کہا، کیا میں اس عورت سے مل سکتا ہوں جو میرے باپ کے گناہ کی عینی شاہد ہے؟ ناظرین، ابو عبداللہ نے کہا، تم لاش لے جاؤ، اس عورت کو میں تمہارے گھر بھیج دوں گا، وہ تمہاری ماں کو بھی سب بتا دے گی اور اس کے ساتھ جو محافظ ہے اسے بھی تم سے ملوا دوں گا۔ ناظرین، قاسم عمر نے باپ کے پیٹ سے تلوار نکال لی اور ابو عبداللہ نے لاش قاسم کے گھر بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ ناظرین، عاصم عمر اپنی بیوی کو پشاور ساتھ ہی لے آیا تھا۔ یہ عورت اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ راجہ جے پال نے جب غزنی پر فوج کشی کی اور سلطان سبکدگین کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس بھاگا تو بہت سی نوجوان لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں راجہ جے پال کی فوج کے بڑے افسروں نے آج کے پنجاب اور سرحد کے علاقوں سے اغوا کر کے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گئے تھے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے عاصم عمر نے شادی کر لی تھی جس کے بطن سے قاسم عمر پیدا ہوا۔ ناظرین، قاسم کی ماں ہندوستان کے اس علاقے کی زبان بول سکتی تھی اور یہ زبان قاسم نے بھی سیکھ لی تھی۔ عاصم عمر کی لاش گھر پہنچی تو قاسم کی ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ باپ کے خون آلود تلوار قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ ماں نے تلوار دیکھی تو اس کی چیخیں تھم گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ قاسم نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے باپ کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ آپ جیسی عورت اس کا ماتم کرے، اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لی ہے۔ ناظرین، قاسم نے تلوار پھینک دی اور بولا، ماں مجھے سچ بتاؤ، کیا میں اس شخص کا ہی بیٹا ہوں یا آپ ہندو تو نہیں تھی؟ کیا میں نے غدار ماں باپ کے ہاتھوں پرورش پائی ہے؟ ناظرین، ماں نے پوچھا، قاسم تم کس کو غدار کہہ رہے ہو؟ تم کہہ کیا رہے ہو؟ تم کس غدار کی بات کر رہے ہو؟ تم انہیں غدار کہہ رہے ہو جنہوں نے بلخ اور بخارا کی باغی فوجوں اور بت پرستوں کے ہتھیار ڈلوائے تھے؟ جنگی ہاتھیوں جیسے پہاڑوں سے ٹکرا جانے والا غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ملتان گئے تھے، یہ کب واپس آئے تھے؟ ناظرین، قاسم بن عمر نے ماں سے کہا کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملتان سے آئی ہوئی عورت دے گی اور ساتھ جانے والا محافظ دے گا۔ میں نے ان کو بلوایا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ناظرین، محافظ سے پہلے ملتان سے آئی ہوئی عورت قاسم کے گھر پہنچ گئی۔ اسے ابو عبداللہ نے قاسم کے گھر بھیجا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں بلکہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں رہی تھی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی، اب وہاں مظلومیت کے آثار تھے۔ ناظرین، اتنی زیادہ تکالیف سہنے اور اتنے لمبے سفر میں بھوک پیاس کی شدت کے باوجود اس کے چہرے پر کشش اور وجاہت باقی تھی۔ لڑکی نے قاسم کی ماں کو کہا کہ میرا نام رابعہ ہے، مجھے آپ سے ملنے کے لیے سپہ سالار ابو عبداللہ نے بھیجا ہے۔ قاسم کی ماں نے رابعہ سے پوچھا کہ میرے خاوند نے ملتان میں کیا کیا تھا؟ عاصم نے وہاں جا کر وہی کیا جو ایسے ماحول میں جا کر ہر مرد کیا کرتا ہے۔ ناظرین، رابعہ نے بتایا کہ داؤد بن نصر نے آپ کے خاوند کو طلسم میں اتار لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں تو حسن اور گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے خاوند کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ کے خاوند شراب اور شباب میں کھو گئے تھے۔ آپ کے خاوند نے داؤد بن نصر کے ساتھ سلطان محمود کو قتل کروانے اور غزنی کی فوج مکمل تباہ کرنے کا سودا کر لیا تھا۔ میں اس وقت دونوں کو شراب پلا رہی تھی اور ان کی خدمت میں حاضر رہنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں اس طلسم کا ایک پرزہ بن چکی تھی۔ میرے باپ
نے مجھے ایک امیر آدمی کے ہاتھوں دولت اور زمین کے عوض بیچ کر اس کی بیوی بنا دیا۔ اس آدمی نے مجھے داؤد بن نصر کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ میرا من مر چکا تھا، لیکن ایک درویش صرف انسان نے مجھے راستہ دکھا کر میرا ضمیر زندہ کیا۔ وہ میری سہیلی کا باپ ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم داؤد کے محل کے راز مجھ تک پہنچا کر اپنے خدا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتی ہو۔ ناظرین، رابعہ نے تفصیل سے کرامتی فرقے اور اس کے اعمال کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کے نزدیک حلال و حرام، نیکی گناہ کوئی نہیں ہے۔ یہ گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہر قسم کے عیش و عشرت اور گناہ کو جائز قرار دیتا ہے۔ ملتان اس فرقے کا مرکز بن گیا ہے اور مسلمان تیزی سے اسے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہیں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے کرامتیوں کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے۔ یہ درویش اسی محاذ کے قائد ہیں۔ وہ صحیح اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ان کے مالی وسائل محدود ہیں، اسی لیے غزنی تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود کو اکسانا چاہیے کہ وہ ملتان پر حملہ کر دے اور اس فرقے کو ختم کرے، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہندو مت اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ کرامتی فرقہ ہے۔ میں اس درویش کے گھر آتی جاتی رہتی اور ان کو داؤد کے محل کی خبریں دیتی رہتی تھی۔ میں نے وہیں سلطان محمود غزنوی کا نام سنا تھا۔ داؤد محل میں راجہ بجی رائے اور آنند پال آتے رہتے ہیں، غزنی کو فتح کرنے اور سلطان محمود کو ختم کرنے کے پلان بناتے رہتے ہیں۔ آپ کے خاوند کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ یہ سلطان محمود غزنوی کی فوج کے سالار ہیں تو میرے دل میں ان کی بہت زیادہ عزت پیدا ہو گئی، مگر محل کی حسین اور چالاک لڑکیوں کی زلفوں میں آ کر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کی شکست کا سودا کر لیا۔ میں نے یہ راز درویش کو بتایا۔ درویش نے عاصم کے ساتھ گئے ہوئے محافظوں سے رابطہ کر کے انہیں ساری صورتحال بتائی اور پھر ان محافظوں نے مجھے بھی وہاں سے نکالنے کی پلاننگ کی۔ میں اور آپ کے خاوند کا محافظ، ہم دونوں نے آپ کے خاوند کو دھوکہ دے کر ان سے پہلے سلطان کے پاس پہنچ گئے اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ آپ کے خاوند ہم سے چند دن بعد میں پہنچے اور اپنی کارکردگی اور داؤد کی دی ہوئی پلاننگ کے مطابق سلطان کو بریف کرنے لگے۔ سلطان نے مجھے اور محافظ کو بلا کر تمہارے خاوند کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے اس کے سامنے اس کی پول کھول دی۔ یہ سن کر آپ کے خاوند نے اپنی ہی تلوار نکال کر اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ ناظرین، قاسم اور اس کی ماں خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ جب رابعہ سب سنا چکی اور چپ ہو گئی تو عاصم کی بیوی اٹھی۔ اس نے اپنے خاوند کی تلوار اٹھائی اور قاسم کی طرف بڑھا کر بولی کہ میں دشمن کی تلوار تمہارے سینے میں اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے اپنے جیسے 100 دشمنوں کے سر کاٹو گے۔ قاسم نے کہا کہ یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، اس میں شراب کی ملاوٹ ہو چکی ہے اور یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا، پھر ایک کام کرو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 36 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔